سنیوں سے ہی رشتہ کرو، یہ وہابی نہیں فیملی، یہ وہابی نہیں فیملی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والبرهان الرشيد، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، صدق الله العظيم۔ پڑھیے درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم مسلمان ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلامی زندگی کے ہمیں قرینے عطا فرمائے۔ ہر موڑ پر کونین کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں ایک نظام عطا فرمایا، لہٰذا اسلام کے ایک نظام ہے، اور اسلامی نظام میں بڑی برکت ہے، بڑی رحمت ہے۔ انسان کے پیدا ہو لینے کے بعد اس کے مرنے تک کوئی موڑ، کوئی مرحلہ، کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جو اسلام کے نظام سے خالی ہو۔ جب بچہ پیدا ہو جائے، کانوں میں اذان دی جائے، بچہ جب کچھ مہینے کا ہو جائے تو وہ سیکھنے لگتا ہے، اس کے ذہنوں میں کچھ چیزیں آنے لگتی ہیں، یہاں تک کہ 6 مہینے کے بچے کے ذہن میں 50 سے زائد الفاظ کے ذخیرے جمع ہوتے ہیں، اگرچہ وہ اسے بولنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے ماں باپ کیا کر رہے ہیں وہ دیکھتا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ اس لیے بچوں کے سامنے وہی عمل کریں جو اس کے مستقبل اور فیوچر کے لیے مفید گر ثابت ہو۔ جب بچہ 1 سال کا ہوتا ہے، 1000 سے زائد الفاظ کے ذخیرے اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بول نہیں پاتا ہے۔ ایسے ہی بچہ جب 2.5 سال کا ہوتا ہے، کچھ زبان کو جنبش دیتا ہے، کچھ کلمے بولنا شروع کرتا ہے، لیکن اس وقت اس کے ذہن میں کئی ہزار الفاظ جمع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا ایسے وقت میں بھی بچوں کی تربیت اور تعلیم سے انحراف کرنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے نماز کی طرف لے جائے، 12 سال کا ہو جائے تو اسے ہلکی پھلکی ضرب یعنی مار لگا کے نماز پڑھنی چاہیے۔ جب بچہ بلوغت کے بعد بالغ ہو جائے، اپنی عمر کو پہنچ جائے، تو ایسے وقت میں ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بہترین رشتے کا اہتمام کریں، اس کے نکاح کا بندوبست کریں اور اس کا نکاح کر دیں، کیونکہ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نکاح نگاہوں کو نیچی کر دیتی ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نکاح میں بڑی برکتیں عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ نے ان چند گفتگو کو جو کہ میں نے تمہید کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کی ہے، اسے آپ نے سمجھ لیا تو آپ یہ بھی سمجھ لیں گے کہ آج میرے گفتگو کا عنوان نکاح اور اس کی اہمیت کے متعلق ہے، اور عام طور سے نکاح کے متعلق گفتگو سماعت کرنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ نکاح کی محفلیں سجتی ہیں، انسان ایک ہفتہ اس میں پریشان رہتا ہے، کئی مہینے سے نکاح کی تیاریاں کرتا ہے، لیکن نکاح کے اصول کیا ہیں، نکاح کے ضوابط کیا ہیں، نکاح کے مسائل کیا ہیں، نکاح کی ذمہ داریاں کیا ہیں، نکاح کے پہلے کے احکام کیا ہیں، نکاح کے بعد کے احکام کیا ہیں، اس سے ناواقف ہوتا ہے، اس کا علم نہیں رکھتا ہے، اس کا شعور نہیں رکھتا ہے، اس کی جانکاری نہیں رکھتا ہے، اس کا نالج نہیں رکھتا ہے۔ نکاح جانتے ہیں کیا ہے عزیزان محترم؟ نکاح کے ذریعے سے جو رشتہ پیدا ہوتا ہے، یعنی میاں اور بیوی کا رشتہ، میاں اور بیوی کا رشتہ یہ اس وقت سے ہے جب کہ دنیا میں کوئی بھی رشتہ نہیں تھا، نہ ماں کا رشتہ تھا، نہ باپ کا رشتہ تھا،
نہ بھائی بہن کا رشتہ تھا، نہ بھانجے اور بھتیجے کا رشتہ تھا، نہ خالہ اور ماموں کا رشتہ تھا۔ جب دنیا میں کوئی رشتہ نہیں تھا اس وقت میاں اور بیوی کا رشتہ موجود تھا۔ اور یہ بات میں صرف ہوائی آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، بلکہ قرآن پڑھو آپ کو پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان کو جنت میں رکھا۔ جنت میں کون سی نعمت نہیں ہے؟ جنت کی بہاریں لاجواب ہیں، جنت کی رنگینیاں بے مثال ہیں، جنت کی نعمتیں بے شمار ہیں۔ جنت میں انسان دیکھتا ہے تو آنکھیں چوندیا جاتی ہیں، جنت کی خوشگوار ہوائیں ہیں، جنت میں کیا چیز نہیں ہے، بہت ساری نعمتیں ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام تنہا تھے، انہیں ایک ہمسفر کی ضرورت تھی۔ آدم علیہ السلام تنہا تھے، انہیں ایک ساتھی کی ضرورت تھی۔ آدم علیہ السلام تنہا تھے، انہیں ایک رازدار کی ضرورت تھی۔ آدم علیہ السلام تنہا تھے، ان سے ہم کلام ہونے کے لیے ایک شخص کی ضرورت تھی۔ تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مطالبہ کیا اور مانگا، اے اللہ مجھے ایک ہمراز عطا فرما دے، مجھے ایک ساتھی عطا فرما دے، مجھے ایک پارٹنر عطا فرما دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہی کی پسلی سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق فرمائی اور ان سے نکاح فرما دیا۔ تو دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ قائم ہوا ہے۔ جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا ہے وہ جنت میں قائم ہوا ہے، اور جتنے بعد میں رشتے بنے ہیں وہ دنیا میں بنے ہیں، لیکن میاں اور بیوی کا یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو جنت میں قائم ہوا ہے۔ کسی وجہ سے جنت سے زمین پر تشریف لاتے ہیں، پھر یہاں آنے کے بعد نسل انسانی تشکیل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ حضرت آدم کو لڑکے ہوتے ہیں، پھر ان کے پوتے ہوتے ہیں، پھر ان کے پرپوتے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ آج پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں انسانوں کی آبادی نہ پائی جاتی ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میاں اور بیوی کا رشتہ ایسا ہے، دیکھ لو کہ اس وقت کوئی بھی رشتے نہیں تھے، سارے رشتے اس دنیا میں بنے ہیں، لیکن میاں اور بیوی کا رشتہ جنت میں بنا ہے، جنت میں بنا ہے۔ اور یہ کس کے ذریعے سے؟ نکاح کے ذریعے سے ہوا ہے۔ نکاح میں بڑی برکتیں ہیں، نکاح میں بڑی رحمتیں ہیں۔ عزیزان محترم، آپ نکاح کے تعلق سے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آج معاشرے پر آپ نگاہ ڈال کر کے دیکھو، 30 سال کے نوجوان ہیں، 25 برس کے نوجوان ہیں، ان سے پوچھا جائے نکاح نہیں کرتے؟ کہے نہیں، ابھی میری بہت ساری تیاریاں باقی ہیں، ابھی میں نکاح نہیں کر سکتا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس طرح انسان کو کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، جس طرح انسان کو پینے کی ضرورت ہوتی ہے، بالغ ہونے کے بعد اسے جنسی طاقت کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جنسی مولاب کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور نکاح نام ہے اسی چیز کا عزیزان محترم، لیکن فقط اس چیز کا نام نکاح نہیں ہے کہ ایک جسم دوسرے جسم سے مل جائے، اس کا نام نکاح نہیں ہے، بلکہ ایک دل دوسرے دل سے مل جاتے ہیں، اس کا نام نکاح ہے، ایک خاندان دوسرے خاندان سے مل جاتے ہیں، اس کا نام نکاح ہے۔ عزیزان محترم، آج 30 سال کا نوجوان بھی نکاح سے گھبراتا ہے، آخر کیوں؟ اس لیے کہ نکاح کرے گا تو نکاح کی ذمہ داریاں اس کے سر پر عائد ہو جائیں گی، نکاح کرے گا تو بال بچے کو کما کر کے اسے کھلانا پڑے گا۔ آپ جانتے نہیں ہے کہ آج ہمارے معاشرے، بلکہ آج پوری دنیا پہ آپ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو زنا کے کام اتنے تیزی سے چل رہے ہیں کہ کسی ملک میں 5% زنا کے اولاد پائے جاتے ہیں، کسی ملک میں 10% پائے جاتے ہیں، اور اگر آپ یورپ کی طرف رخ کریں تو یورپ میں 70-75 اور کہیں 99% لوگ زنا سے پیدا ہوتے ہیں۔ وہاں نکاح کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، وہاں شادی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ ایک لڑکا اپنے کو پارٹنر بنا لیتا ہے، ایک لڑکی کے ساتھ سمبندھ بنا لیتا ہے، اور وہیں سے گناہ کے کام شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے ہمارے آدھار کارڈ ہوتے ہیں، ہمارے آدھار کارڈ پہ ہمارے باپ کا نام ہوتا ہے، ایک عورت کے آدھار پہ اس کے باپ کا نام ہوتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے آدھار پہ اس کے شوہر کا نام ہوتا ہے۔ آپ یورپ کی آئیڈینٹی کارڈ دیکھیں گے تو ان کے آئیڈینٹی کارڈ پہ ان کے باپ کا نام نہیں ہوتا ہے، ان کے پارٹنر کا نام ہوتا ہے۔ کسی کے آئیڈینٹی کارڈ پہ اس کے باپ کا نام نہیں ہوتا ہے۔ تو نکاح ہمیں باپ جیسی دولت دیتی ہے، نکاح ہمیں ماں جیسی نعمت دیتی ہے، نکاح ہمیں بھائی دیتا ہے، نکاح ہمیں بہن دیتا ہے۔ یہ جتنے رشتے ہمارے سامنے موجود ہوتے ہیں یہ نکاح کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اگر نکاح نہ ہو تو باپ نہیں ہے، اگر نکاح نہ ہو تو ماں نہیں ہے، اگر نکاح نہ ہو تو بھائی نہیں ہے، اگر نکاح نہ ہو تو جتنے بھی رشتے دار
چار نام کے ہوتے ہیں وہ کچھ نہیں ہے. یورپ میں آج یہی دیتا جاتا ہے, کوئی بھائی بھائی نہیں ہوتا ہے, کوئی باپ باپ نہیں ہوتا ہے, لوگ ایک پارٹنر بنا لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے وہ گناہ کرتے ہیں. آپ انگریزوں کو دیکھے ہوں گے, آپ شہروں میں جاتے ہیں, آپ چوکوں پہ جاتے ہیں, انگریز اکیلے نہیں گھومتا ہے, اکثر انگریز کو آپ دیکھیں گے ان کے ساتھ ایک پارٹنر ہوتی ہے. عزیزان گرامی وقار, یہ پارٹنر کیا ان کا باپ دیتا ہے؟ نہیں. کہ ان کا رشتہ دار دیتا ہے؟ نہیں. ان کا ذمہ دار دیتا ہے؟ نہیں. وہ خود چوائس کرتے ہیں. اور یہ مغربی تہذیب اب دھیرے دھیرے پوری دنیا میں عائد ہو رہی ہے. اگر آپ ہندوستان کے نوجوانوں پر توجہ کریں, ہندوستان تو دور کی بات ہے, اگر آپ اپنے بجٹ ڈیہا کے لوگوں میں دیکھیں تو آج آئے دن ایسے کیسز سامنے آتے ہیں کہ فلاں جگہ ایسا حادثہ پیش آ گیا, فلاں جگہ زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں, فلاں شخص نے زنا کر لیا ہے. بتائیے ایسے خبر آپ کو سننے کے ملتے ہیں کہ نہیں؟ اور زنا یہ کیسی خبر ہے؟ قرآن عظیم میں اسے برا راستہ قرار دیا گیا ہے. زنا کی بڑی نحوستیں ہیں. زنا کی وجہ سے نسل انسانی میں ایک داغ اور دھبا لگ جاتا ہے. زنا کی وجہ سے انسان کے اندر وہ بیماری پیدا ہوتی ہے کہ جس بیماری کا علاج بھی ڈھونڈنا مشکل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنو. یہی وجہ ہے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری لڑکی بالغ ہو جائے اور کوئی دیندار لڑکا تمہیں مل جائے تو اس دیندار لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کرا دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیندار لڑکے سے اپنی لڑکی کا نکاح کراؤ گے تو اس سے آنے والی نسلیں بھی دیندار بن جائے گی. پھر ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. جانتے ہو نکاح چار چیزوں کی وجہ سے کیا جاتا ہے. کوئی نکاح کرتا ہے مال و دولت کو دیکھ کر, کوئی نکاح کرتا ہے حسب و نسب کو دیکھ کر, کوئی نکاح کرتا ہے حسن و جمال کو دیکھ کر, کوئی نکاح کرتا ہے تقوی شعار کو دیکھ کر. میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, اے میرے صحابہ, تم نکاح کرنا تو تقوی کی بنیاد پر کرنا, اخلاق کی بنیاد پر کرنا, دینداری کی بنیاد پر کرنا. کیونکہ مال آج ہے کل ختم ہو جائے گا, حسن آج ہے کل ختم ہو جائے گا, لیکن اگر دیندار لڑکی یا دیندار لڑکے سے نکاح کر لیا تو اس کی نسل دیندار بن جاتی ہے, نسل آباد ہو جاتی ہے. انسانی معاشرے میں خوشگواری اور خوشبو کی بہاریں لوگ لوٹنا شروع کر دیتے ہیں. عزیزان گرامی وقار, آج ہمارے اندر کیسی کیسی بیماریاں نمودار ہو چکی ہیں. اسکول اور کالج کی لڑکیاں جو خلط اور ملط ہونے کے باوجود بھی دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں, کچھ مخصوص تاریخ ہوتی ہیں, ہوٹلز کو بک کر لیا جاتا ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو لوگ آج نوجوان طبقے کا آج 99% نوجوان اس بات سے واقف ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں ان خرابیوں نے کتنی تیزی کے ساتھ قدم اٹھا کر اپنی طرف بڑھا رہے ہیں, جسے لو میرج کا نام دے دیا گیا ہے اور اسے محبت کا نام دے دیا گیا ہے, پیار کا نام دے دیا گیا ہے. نکاح سے پہلے محبت کا نام, نکاح سے پہلے پیار کا نام. آپ جانتے ہو نکاح سے پہلے اگر کوئی ایک لڑکا لڑکی سے محبت کرتا ہے, نکاح سے پہلے اگر کسی کو پیار ہو جائے, نکاح سے پہلے اگر کسی سے الفت ہو جائے, نکاح سے پہلے اگر کسی کو لب ہو جائے, کسی کو الفت ہو جائے, تو یہ اس کے قلب کے لیے نہیں ہوتا ہے, یہ اس کی جنسی تقاضا ہوتا ہے, یہ اس کے حیوانی تقاضے ہوتے ہیں, یہ اس کے شہواتی تقاضے ہوتے ہیں جو اس کے دل میں محبت آ جاتی ہے. یہ نکاح سے پہلے کی جو محبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, وہ فنا ہو جاتی ہے, لیکن نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ رحمانی محبت ہوتی ہے. نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہوتی ہے. نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ خدائی محبت ہوتی ہے. نکاح کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ قدرتی محبت ہوتی ہے. آپ کی آنکھوں نے دیکھا ہوگا, آپ کے کانوں نے سنا ہوگا کہ نکاح سے پہلے بہتوں نے محبت کی, شادی ٹوٹ گئی. نکاح سے پہلے بہتوں نے پیار کیا, زندگی دوپہر ہو گئی. نکاح سے پہلے لوگوں نے محبت کے پہاڑا پڑے اور زندگی اجیرن ہوگی. لیکن نکاح ہونے کے بعد جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اس محبت میں برکت ہوتی ہے, اور یہ برکتیں کیوں نہ ہو, کیوں؟ اس لیے کہ نکاح سنت انبیاء ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے کہا تھا قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. دیگر انبیاء نے کہا تھا قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا قبول ہے. خود حضرت عائشہ, خدیجہ, حفصہ, میمونہ, سلمہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا تھا قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. اس قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے میں اللہ نے بڑی برکت عطا رکھی ہے, کیونکہ نبیوں نے کہا تھا تو نبیوں کی برکت قبول ہے میں شامل کر دی گئی ہے. نبیوں نے قبول ہے کہا تھا, اس لیے اس کی برکتیں خوشگوار ہو گئی. لیکن آج انسان, آپ بھی دیکھتے ہوں گے, شادی کے بعد بہت سارے لوگوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. یہ خراب ہونے کے سبب اور علت یہ نکاح نہیں ہے, یہ شادی نہیں ہے. خراب ہونے کی علت اسلامی تعلیمات
تعلیمات سے دوری ہے، اسلامی تعلیمات سے دوری ہے۔ انسان اپنے بیوی کے حقوق کو ادا نہیں کرتا یا بیوی شوہر کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، جس کی وجہ سے معاشرے میں بڑی خرابیاں نظر آتی ہیں۔ بیوی بیجا مطالبات کرتی ہے، مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور شوہر کے اندر وہ طاقت نہیں، شوہر کے اندر وہ قوت نہیں وہ لا کر دیکھے، جس کی وجہ سے قرض کا بازار گرم ہو جاتا ہے، لوگوں سے قرض لیے جاتے ہیں، رشوت لیے جاتے ہیں، سود لیے جاتے ہیں، پھر معاشرے میں یہ سارے ہنگامے برپا کر دیے جاتے ہیں۔ اب قرض کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، اب رشوت کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے، ایک عورت کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورت تمہارے لیے جہنم بھی ہے، تمہارے لیے جنت بھی ہے۔ اگر عورت نے اپنے بچوں کی دینی تربیت کی تو جنت بن جائے گا گھر، اگر عورت نے اس کی دنیا بھی اور پرورش کر دی تو وہ گھر جہنم بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا، دیندار عورت سے نکاح کرو، دیندار عورت سے نکاح کرو۔ کیوں فرمایا کہ دیندار عورت سے نکاح کرو؟ اگر دنیا دار عورت آئے گی گھر کا پورا ماحول خراب کر دے گی، دنیا دار عورت آئے گی تو ایک بچے کو جنم دے گی جس سے معاشرہ خراب ہو سکتا ہے، دنیا دار عورت آئے گی تو وہ اس کے دل میں جو چیز ہے اس کے بچوں میں منتقل ہو جائے گی۔ لیکن اگر عورت دیندار ہوگی تو بچہ ضرور دیندار ہوگا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نہ جانے کتنے ولیوں کے نام جانتے ہوں گے، آپ نہ جانے کتنے ولیوں کے نام پہ فاتحے دلاتے ہوں گے، آپ نہ جانے کتنے ولیوں کی تاریخ آتی ہے تو فاتحہ پڑھ کر کے اپنے گھر پہ کھانے کی دعوتیں دے کر کے لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ ولیوں کو رتبہ کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ یہ ولیوں کو مقام کس کے ذریعے سے ملا ہے؟ کوئی ایسا ولی آپ مجھے دکھا دے کہ جس کی ماں متقی نہ ہو، جس کی ماں پرہیزگار نہ ہو، جس کی ماں ولیہ نہ ہو۔ آپ سرکار بڑے پیر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لے، ان کی ماں اتنی بڑی ولیہ تھی کہ ابھی شیخ عبد القادر جیلانی ماں کے پیٹ میں ہے، پیدا ہوتے ہیں 17 پارے کے حافظ قرآن ہو جاتے ہیں۔ غریب نواز کی پرورش ان کی ماں نے کیا، 6 سال کی عمر میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ امام غزالی جیسے شخصیت جو تصوف کے سب سے بڑے امام مانے جاتے ہیں، جنہوں نے تصوف کی ایسی کتابیں تصنیف فرمائی کہ آج کوئی گنہگار شخص جب ان کتابوں کو پڑھتا ہے تو دل میں اسلام کی محبت اجاگر ہو جاتی ہے۔ مکاشفۃ القلوب جیسی، خطبات غزالی جیسی کتابیں تصنیف فرمائی ہے۔ یہی امام غزالی ہے، اتنے بڑے امام ہے کہ ان کی ماں نے خود ان سے کہا تھا کہ اے میرے بیٹے محمد غزالی، تم کو جو اتنا تقوی ملا ہے، تمہیں جو اتنی عزت ملی ہے، تمہیں جو اتنا رتبہ ملا ہے، تمہیں جو اتنا مقام ملا ہے، کیا وہ تیرے علم کی بدولت ملا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مقام تیرے علم کی بدولت نہیں بلکہ تیری ماں کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ میں اس وقت تک تجھے دودھ نہیں پلاتی تھی جب تک کہ میں وضو نہیں بنا لیا کرتی تھی۔ تو جب ماں اس طرح ہوتی ہے تو بیٹا امام غزالی ہوتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں پیارے، دیندار عورت سے نکاح کریں، دیندار لڑکیوں کو تلاشیں، لیکن آج تلاشنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو خراب کر دیا ہے۔ آج ہم نے اپنی بیٹیوں کو موبائل دے کر کے ایک کمرہ انہیں دے دیا ہے، اس موبائل کے ذریعے سے کتنے گناہ عام ہو رہے ہیں آپ جانتے ہوں گے۔ عزیزان گرامی وقار، اور دوسری خرابی یہ پائی جاتی ہے کہ آج لڑکی ہو یا لڑکا، عمر پہ اس کی شادی کا اہتمام نہیں کیا جاتا ہے۔ جب 25 سال کا لڑکا ہوتا ہے اس کے رشتے کی تلاش جاری ہوتی ہے، 4-5 سال یوں ہی نکل جاتا ہے رشتہ تلاش کرنے میں، عمریں بڑی ہو جاتی ہے پھر رشتہ نہیں ملتا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے بہت سارے بزرگ حضرات ہیں جو 50 اور 55 سال کے ہیں یا اس سے زائد سال کے ہیں۔ انہی بزرگوں سے میں نے سنا ہے، انہی بڑے لوگوں سے میں نے سنا ہے، انہی لوگوں کی کہانی ہے، انہی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہمارے دور میں نکاح اس وقت ہوتا تھا جب کہ لڑکی کی عمر 14 سال کی ہوتی تھی، اس وقت ہوتا تھا جب لڑکی کی عمر 15 سال کی ہوتی تھی اور لڑکا کی عمر 18 اور 17 سال کی ہوتی تھی۔ میں کہتا ہوں اس وقت 17 سال میں نکاح کر دیے جاتے تھے جبکہ گناہ کے ذرائع کم تھے، گناہ کے آلہ جات کم تھے، گناہ کے راستے کم تھے، لیکن آج گناہ کے راستے زیادہ ہیں اور نکاح بعد میں ہو رہا ہے، شادی بعد میں ہو رہی ہے۔ آج تو بہت کم ایسا لڑکا آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ جس کی عمر 26 سال کی ہو اس کا نکاح ہو جائے، جس کی عمر 28 سال کی ہو اس کا نکاح ہو جائے، بلکہ 24-25 سال کی عمر میں رشتے کی تلاش جاری ہوتی ہے۔ کیا اسلام ہماری اسی چیز کی رہنمائی کرتا ہے؟ اسلام نے ہمیں اسی چیز کا درس دیا ہے۔ ہم کوئی چیز اپنے من کی مانی نہیں کر سکتے ہیں، ہمارا ایک ایک قدم اسلام کی حقانیت اور اسلام کے قانون اور اس کے اصول و ضوابط کے مطابق اٹھنا چاہیے۔ نبی کونین صلی اللہ
اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اپنے لڑکی اور لڑکوں کا نکاح کرو، ان کی عمر میں اگر لڑکے یا لڑکی نکاح نہ ہونے کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کا عذاب اس کے ماں باپ پر بھی پڑتا ہے۔ آپ آج دیکھ سکتے ہیں کہ نوجوان کس طریقے سے جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے گناہوں میں ملوث ہو رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ آج ایک غیر محرم لڑکی ایک غیر محرم لڑکا سے گفتگو کر رہے ہیں، ان سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، گھر سے باہر لڑکیاں جا رہی ہیں، ماں باپ کو خبر نہیں ہے، پارکوں میں گھوم رہی ہیں، ماں باپ کو خبر نہیں ہے، روڈوں پہ جا رہی ہیں، ماں باپ کو خبر نہیں ہے، ہوٹلیں بکس ہو جا رہے ہیں، ماں باپ کو خبر نہیں ہے، کرسمس ڈے پہ گھر پہ موجود نہیں، ماں باپ کو خبر نہیں ہے، نیا سال آ رہا ہے گھر پہ موجود نہیں، ماں باپ کو خبر نہیں ہے۔ اسلام نے ہمیں اس چیز کی تعلیم نہیں دی ہے، اسلام نے ہمیں اس چیز کی شکشا نہیں دی ہے۔ اپنے بچیوں کی حفاظت کرو، اپنے بچیوں کے اوپر نگہبانی کرو، اپنے بچیوں کی اچھی تربیت کرو، اور ان کے بالغ ہونے کے بعد لڑکی ہو یا لڑکا سب سے پہلا کام ان کے نکاح کا بندوبست کرو۔ انسان اگر نکاح کر لیتا ہے نظریں محفوظ ہو جاتی ہیں، انسان اگر نکاح کر لیتا ہے اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انسان اگر نکاح کر لیتا ہے تو اس کی خواہش کی تکمیلیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی ذریعے سے اس کا ایمان بھی مکمل ہو جاتا ہے۔ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں نکاح آدھا ایمان ہے۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا تو اس نے اپنے آدھے ایمان کو محفوظ کر لیا، بقیہ آدھا ایمان اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر میں موجود ہے۔ عزیزان گرامی وقار، دیکھو نکاح میں کتنی برکتیں ہیں، دیکھو نکاح میں کتنی صلاحیتیں ہیں، کتنی برکتیں نکاح میں ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، جب نکاح مشکل ہو جائے گا تو زنا عام ہو جائیں گے، لیکن آج نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ آج صحیح عمر میں لڑکی اور لڑکوں کا نکاح کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے، اس کے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آج ہم نے نکاح کو بڑا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کو بڑا کٹھن بنا دیا ہے۔ آج ایک چھوٹے سے نکاح کے لیے انسان کو کئی لاکھ روپے کی آمدنی کرنی پڑتی ہے، اس میں کئی لاکھ روپے کے اخراجات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا نکاح گڈے اور پڑاکے کا نام ہے؟ کیا نکاح دھوم دھام کا نام ہے؟ کیا نکاح 5000 آدمیوں کو بلا کر کھانے کھلانے کا نام ہے؟ کیا نکاح میں اتنے سارے جو فضول خرچیات ہوتے ہیں اس کا نام ہے؟ آپ کا جواب بھی یہی ہوگا کہ نہیں، آپ سب کچھ کر لو، جب تک کہ نکاح نہیں ہوگا شادی مکمل نہیں ہوگی۔ نکاح تو نام ہے، مہر کے ساتھ دو گواہ کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کیا جائے، بس اتنی ہی چیز کا نام نکاح ہے۔ اور اتنی چیز کے لیے انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، کتنی مشقتیں کرتا ہے۔ ایک لڑکی ابھی جو 10 سال کی ہے، ماں باپ اس کی تیاری شادی کی شروع کرتے ہیں تو 10 سال اس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے نے نکاح کو اتنا کٹھن بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ کوئی لڑکا ادھر تڑپ رہا ہے، کوئی لڑکی ادھر تڑپ رہی ہے اور اپنی تسکین نہیں کر پا رہی ہے۔ اور نکاح کے ایک مرتبت اور ایک درجہ قرآن عظیم نے یہ بھی دیا ہے کہ لِتَسْكُنُوا عَلَيْهَا، نکاح کرو تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، نکاح کرو تاکہ تم اس سے اطمینان حاصل کرو۔ اس وقت تک اطمینان قلبی نہیں ہو سکتا ہے، جس طریقے سے انسان کھانے پینے کے محتاج ہے ویسے ہی بلوغت کے بعد جنسی تعلقات کا وہ محتاج بن جاتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اب نکاح کو مشکل کو حل کر کے اسے آسان بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ نبی نے ہمیں جو نکاح دیا ہے وہ بڑا آسان ہے، مصطفیٰ نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے وہ بہت سہل ہے، مصطفیٰ علیہ السلام نے ہمیں جو نکاح کا طریقہ دیا ہے وہ بہت ایزی ہے، لیکن ہم نے اسے بڑا کٹھن بنا دیا ہے، ہم نے بڑا اسے مشکل بنا دیا ہے اور اسے بہت ہی گڈھے میں ڈال دیا ہے۔ عزیزان محترم، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح حضرت صفیہ سے ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسرے دن ولیمہ کیا تو کچھ کھجوریں بانٹیں اور کچھ پنیر بانٹے اور کچھ نہیں تھے ولیمے میں بانٹنے کے لیے، بس اسی میں نکاح ہو گیا۔ یہ کون ہے جو نبیوں کے تاجدار ہیں؟ یہ کون ہے جو رحمت للعالمین ہے؟ مصطفیٰ کی ذات ہمارے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ نے جو کام کیے ہمارے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا اخلاق ہمارے لیے رحمت ہے، مصطفیٰ علیہ السلام کا کردار ہمارے لیے نمونہ ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے شادی کی، نبی نے بیاہ کیا، نبی پاک علیہ السلام نے نکاح کیا اور نکاح کر کے بتا دیا کہ نکاح آسان چیز کا نام ہے، مشکل چیز کا نام نہیں ہے، نکاح ایزی چیز کا نام ہے، کٹن چیز کا نام نہیں ہے۔ عزیزان گرامی وقار، یہ حضرت صفیہ کا نکاح تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ سے نکاح فرمایا تو صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا اور نکاح کے 2
دوسرے دن ولیمہ کیا تو ایک بکری کو ذبح فرمایا، ایک بکری کو ذبح فرما کر کے نکاح کیا۔ پھر صحابہ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بھی نکاح کیا تھا، یعنی 11 نکاح فرمایا تھا، اور ان 11 نکاحوں میں سب سے بڑا ولیمہ حضرت زینب کے نکاح میں تھا، اور وہ ایک بکری کا ولیمہ تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے ان کے آقا؟ مختار کل ہے، نبی دو جہاں ہے، وہ اپنا سب سے بڑا ولیمہ ایک بکری میں کر رہے ہیں۔ ہمارا سب سے چھوٹا ولیمہ 50 کلو گوشت میں ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، تو ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، ہم نے نکاح کو کٹھن بنا دیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری نسل راستے سے ہٹ جا رہی ہے، ہماری نسل بہک جا رہی ہے۔ نکاح کو آسان کرنے کی کوشش کریں، چونکہ اب دکھاوے اور شہرت کے معاملات چل رہے ہیں۔ انسان دکھانے کے چکر میں کیا کیا نہیں کرتا ہے، انسان دکھانے کے لیے کارڈ چھپواتا ہے، انسان دکھانے کے لیے لان کو بک کرتا ہے، انسان دکھانے کے لیے اپنے ولیمے اور کھانے میں 12 اور 10 آئٹم کے کھانے کو شامل کرتا ہے، جس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے لوگ ہماری تعریف کریں، وہ چاہتا ہے لوگ ہماری شہرت ہو جائے، لیکن آپ جانتے ہو لوگ آتے ہیں، کھاتے ہیں، ڈکار لیتے ہیں، چل جاتے ہیں، کوئی تعریف نہیں ہے۔ کھانا بہت اچھا، پھر بھی نقص نکالنے والے نقص نکالتے ہیں، کمیاں نکالنے والے کمیاں نکالتے ہیں۔ عزیزان محترم، آپ ان معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے تعریف کے خواستگار نہ بنو، بلکہ وہ نکاح کرو جو سنت ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ نکاح میری سنت ہے۔ کچھ لوگ نکاح کو مصیبت سمجھتے ہیں، نبی نے فرمایا لیکن سنت ہے۔ کچھ لوگ نکاح سے گھبراتے ہیں، نبی نے فرمایا سنت ہے۔ کچھ لوگ نکاح سے ہٹ کر زنا کو آسان سمجھتے ہیں، اس لیے نبی نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، تاکہ تم سنت کو اپناؤ۔ اگر سنت کو اپناؤ گے معاشرہ تشکیل پائے گا، سنت کو اپناؤ گے، پرورش اچھی کرو گے، معاشرے میں بندوبست ہو جائیں گے، ایک معاشرہ اچھا بن جائے گا۔ اگر تم سنت کو اپناؤ گے، نبی نے جو ہمیں تعلیم دی ہے، آج بھی اگر پوری دنیا میں نبی کی دی ہوئی تعلیم پر عمل کر دیا جائے تو آج نکاح کرنا بالکل آسان ہو جائے گا، گلی گلی میں نکاح ہوگا۔ آج تو سال میں چند نکاح ہوتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، میں اس چیز کا مخالف نہیں کہ نکاح میں آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں، اس چیز کا مخالف نہیں، لیکن ہاں یہ ہے کہ بڑھوتری اتنی بنا دیں، اتنی بڑھ جائے، اتنے اخراجات ہو جائے کہ ایک متوسط درجے کے انسان کو نکاح کرنا دشوار ہو جائے۔ کیونکہ آپ کوئی بڑی شادی کریں گے، دوسرا اور تیسرا دیکھنے والے کے دل میں بھی یہ تمنا اجاگر ہوگی کہ ہمیں بھی بڑی شادی کرنی ہے، ہمیں بھی بڑا نکاح کرنا ہے، ہمیں بھی بڑی تیاریاں کرنی ہے۔ بھائی نکاح ایک سنت ہے، ہم نے سنت کے لیے اتنا اہتمام کیا۔ نماز فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ جمعہ فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ فجر فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ ظہر فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ عصر فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ مغرب فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ عشاء فرض ہے، ہم نے کوئی اہتمام نہیں کیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس لیے نکاح کو آسان بنانے کی کوشش کریں اور اس کے جو فضول خرچیات ہیں اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ لیکن اب اس دور میں چونکہ معاشرہ اتنا تشکیل پا چکا ہے، شادی کے رسومات اتنی تیزی سے بڑھ چکے ہیں کہ اس پر کنٹرول کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بڑا ہی مشکل کام ہے۔ نکاح کو مختصر کرنا گھر میں جھگڑے اور فساد کا سبب بن سکتا ہے، اور اس کا واحد حل اسی وقت ہو سکتا ہے جب معاشرے کے چند لوگ کھڑے ہو کر کے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو جب معاشرے کے جو بڑے افراد مل کر کے کریں گے تو اللہ رب العزت اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ آپ کو پتا ہے معاشرے کے جب بڑے افراد مل کر کے کوئی قانون بناتے ہیں، جب معاشرے کے بڑے افراد مل کر کے جو کوئی قانون اور اصول ضابطے بناتے ہیں اس میں بڑی برکتیں ہوتی ہیں۔ میں بھساول کی سرزمین پر تھا، ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، کوئی شادی نہیں ہوتی تھی، کوئی ایسی شادی نہیں ہوتی تھی جس میں ڈھول نہ بجتے ہوں، جس میں باجے نہ بجتے ہوں۔ اس میں کئی ہزار روپے سے ناچنے والی کو بلایا جاتا تھا، اس میں بوڑھے بھی پیسے لٹا رہے ہیں، جوان بھی پیسے لٹا رہے ہیں۔ اس چیز کو دیکھ کر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آئی، یہ اسلام کی طرز سے خلاف ہے، یہ اسلام کے قانون کے خلاف ہے، یہ اسلام کے اصول کے خلاف ہے، یہ شادی ہمارے لیے آبادی نہیں بربادی بن سکتی ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ علماء نے تقریر کی، ائمہ نے تقریر کی، معاشرے کے لوگ بیٹھتے ہیں، محلے کے لوگ بیٹھتے ہیں، چند محلے والے اکٹھا ہوتے ہیں، کیونکہ
کیونکہ اس وقت اور پہلے ہمارے یہاں بھی ایسا ہوتا تھا کہ شادی کی برتنیں مسجد سے ملتی تھی، شادی کی ڈیگیں مسجد سے ملتی تھی، شادی کی پلیٹ اور کشتی مسجد سے ملتی تھی، شادی کے لیے ڈونگا مسجد سے ملتا تھا، شادی کے لیے سیڑھیاں مسجد سے ملتی تھی، اور اب بھی جنازے کی کھٹولی مسجد سے ملتی ہے، مردے کو غسل کرنے والا کھٹیا مسجد سے ملتا ہے۔ تو ان لوگوں نے ایک قانون بنا دیا، ایک ضابطہ بنا دیا کہ معاشرے میں جو شادی شدہ شادی کرے گا، یعنی جس میں ڈھول نہ ہو، باجے نہ ہو، تاشے نہ ہو، ناچ نہ ہو، گانا نہ ہو، اسی کو برتن دیا جائے گا، اسی کو کھٹولا دیا جائے گا۔ ایک قانون بنتا ہے، اللہ نے برکتیں عطا فرمائی۔ اب وہاں جو نکاح ہوتا ہے اس نکاح میں رسول کی میلاد پڑھی جاتی ہے، نبی کی نعتیں پڑھی جاتی ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہماری زندگی صرف ہمارے لیے نہیں ہوتی ہے، اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے تو یہ زندگی صرف ہمارے لیے نہیں ہے، ہماری زندگی ہمارے قوم کے لیے ہے، ہماری زندگی ہمارے محلے کے لیے ہے، ہماری زندگی ہمارے قصبے کے لیے ہے، ہماری زندگی ہمارے معاشرے کے لیے ہے۔ انسان خود غرضی کی زندگی نہ جیے، انسان کی زندگی صرف انسان کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ آؤ نبی کی ایک حدیث سے میں آپ کو سمجھاؤں۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر انسان کھیتی کی اہمیت کو جان لے، یعنی بیج بونے کی اہمیت اور اس کی افضلیت کو جان لے کہ ایک دانہ زمین کے اندر بوئیں گے تو اس کا کتنا ثواب ہوگا، اس کی اہمیت کو جان لے تو پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں پہ دانے نہ اگتے ہوں۔ یہ نبی کی حدیث ہے۔ پھر نبی نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی اس بیج بونے کی اہمیت کو جان لے تو اگر اس کی روح نکل رہی ہو، چند منٹ اس کی زندگی کے باقی ہوں، تو وہ سوچے گا کہ میں زمین کے اندر کوئی دانہ ڈال کے اسے اگا دوں۔ اب میں کہتا ہوں، کسی کے 1 گھنٹے کی زندگی باقی ہے، کسی نے دانے کو زمین کے اندر ڈال دیا تو اس دانے سے جو درخت نمودار ہوگا اس سے فائدہ اس کو ملے گا؟ نہیں ملے گا، اس کی اولاد کو ملے گا۔ اس حدیث نے ہمیں اس طرف اشارہ دیے ہے کہ تم دنیا میں جو کام کرتے ہو صرف تمہارے لیے وہ کام نہیں ہونا چاہیے، آنے والی نسل کے لیے وہ کام ہونا چاہیے، آنے والے معاشرے کے لیے وہ کام ہونا چاہیے۔ آج ہم نے شادی کو کٹھن بنا دیا ہے، لیکن اب سے ہم سدھریں گے۔ آنے والے بچے، آنے والے نوجوان جب بوڑھے ہوں گے، آنے والے نوجوانوں کے جب بچے ہوں گے تو ان بچوں کو شادی کرنا آسان ہو جائے گا، دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔